ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، پاکستان کرکٹ ٹیم نے جب بھی آسٹریلیا کا دورہ کیا ہے تو اسے شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب بابر اعظم کی جگہ کپتان بننے والے محمد رضوان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے مکمل اختیارات دیے ہیں تو محمد رضوان نے اسی پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی تھی کہ ہماری جیت ہوگی یا ہار یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن گراؤنڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہر کھلاڑی آپ کو لڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ بات آج اس وقت ثابت ہوئی جب پاکستان پہلا ایک روزہ میچ آسٹریلیا سے کھیلنے کے لیے میدان میں اترا، جہاں ایک طرف پاکستان کے ابتدائی بلے بازوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، وہیں محمد رضوان اور سابق کپتان بابر اعظم کچھ ٹیم کو سہارا دیتے نظر آئے، لیکن محمد رضوان کی پریس کانفرنس میں وہ الفاظ کہے اس وقت یاد آتے ہیں جب سابق کپتان شہین شاہ افریدی، جو ایک بالر کی حیثیت سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں، اور ان کے ساتھ نسیم شاہ جو اپنی صلاحیت سے زیادہ بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو ایک وقت 150 بھی مشکل سے بناتی نظر آ رہی تھی، اسے 200 کے پار لگایا۔ یہ لڑائی اور فائٹ کا جھگڑا یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ جب پاکستان کرکٹ ٹیم 203 رنز پر آل آؤٹ ہو چکی تھی تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس چھوٹے سے تعاقب میں بھی آسٹریلیا کو مشکلات میں ڈال دیا۔ پاکستان کے فاسٹ بالر حارث رؤف، جنہیں رنز مشین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ماہرین کرکٹ کہتے ہیں کہ جب حارث رؤف آتے ہیں تو وہ پلیئر بھی بلے بازی میں اچھا کرنے لگ جاتے ہیں جن میں بلے بازی کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ وہ حارث رؤف پاکستان کی جانب سے سب سے بہترین گیند بازی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں محمد رضوان کے بارے میں، جنہیں ایک وقت میں یہ لگتا تھا کہ ان کا کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب محمد رضوان کو قیادت سونپی، اس وقت چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ رضوان کی قیادت میں پاکستان ٹیم ایک بار پھر عالمی سطح پر مضبوط ہوگی۔ کپتان بننے پر محمد رضوان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ سلیکٹرز، کوچز اور کھلاڑیوں کے ساتھ تعاون کریں گے اور شائقین کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے، لیکن محمد رضوان کو کپتان بنتے ہی کچھ مشکلات کا سامنا تھا، جس میں سب سے پہلے فخر زمان کی عدم شمولیت پر شائقین کا رد عمل، اور پاکستان کرکٹ ٹیم سے گروپنگ کو ختم کرنا اور محض پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا، اور تیسری مشکل جو آسٹریلیا کا دورہ تھا، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، فخر زمان سے متعلق ایک سوال کے جواب میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ نئے سال کے سینٹرل کانٹریکٹ میں فخر زمان کی غیر موجودگی کی وجہ صرف ان کے ٹویٹ پر ان کو بھیجا جانے والا شوکاز نوٹس ہی نہیں، بلکہ ان کے فٹنس ٹیسٹ کا معاملہ بھی ہے۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ بورڈ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ سلیکشن کمیٹی کی جانب سے اگر کسی کو ٹیم سے باہر کیا جاتا ہے تو کوئی بھی پلیئر اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر آ کے بیان دے، جبکہ سلیکشن کمیٹی کے کنوینر عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ سلیکشن کے لیے فارم دیکھی جاتی ہے جو فخر زمان کے ساتھ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں محمد رضوان کے بارے میں، جن کو ایک وقت میں یہ لگتا تھا کہ ان کا کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، 32 سالہ محمد رضوان کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز 2015 میں انگلینڈ کے خلاف راولپنڈی میں ایک روزہ میچ سے کیا۔ رضوان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف سن 2016 میں کھیلا تھا۔ محمد رضوان اب تک کل 35 ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں، جن میں انہوں نے 2009 رنز بنائے ہیں اور 171 ناٹ آؤٹ ان کا بہترین سکور ہے، جبکہ انہوں نے 74 ایک روزہ میچز کھیلے ہیں، جن میں انہوں نے کل 2088 رنز بنائے ہیں، اور ون ڈے کرکٹ میں ان کا بہترین سکور 131 ناٹ آؤٹ ہے۔ اگر T20 کرکٹ کی بات کریں تو محمد رضوان اب تک 102 میچز کھیل چکے ہیں، جن میں انہوں نے 3313 رنز بنائے ہیں اور 104 رنز ناٹ آؤٹ ان کا بہترین سکور ہے۔ واضح رہے کہ محمد رضوان نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر سرفراز احمد کی جگہ ٹیم میں شمولیت اختیار کی تھی، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ محمد رضوان نے سرفراز احمد، کامران اکمل اور عمر اکمل کی خاطر بہت سی قربانیاں بھی دے رکھی ہیں، اور سالوں سال بہت اچھی کارکردگی دینے کی بنا پر بھی ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تھی۔ محمد رضوان نے سن 2022 میں ایک انٹرویو میں انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل ایتھرٹن کو بتایا تھا کہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے، یعنی پشاور سے، وہاں والدین اتنی آسانی سے بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کرکٹ کو بطور پیشہ اپنائیں۔
मगर जैसे जैसे क्रिकेट मकबूल हुआ तो इसके बाद वालिदैन ने अपने बच्चों को क्रिकेट एकेडमीज भेजना शुरू कर दिया। रिजवान ने इसी इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मैं पहले टेप बॉल क्रिकेट खेलता था, लेकिन जब मेरी सिलेक्शन इस्लामिया कॉलेज की टीम में हुई, जिसे हमारे इलाके में बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता था, तो मेरे घर वालों को इस बात का यकीन नहीं आया, बल्कि मेरे दादा ने तो यहाँ तक कहा बस अब अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैंने फिर उन्हें ये बताया कि मेरा कॉलेज चाहता है कि मैं क्रिकेट खेलूं, जिसे सुनकर वो बड़े हैरान हुए। मोहम्मद रिजवान का मजीद कहना था कि मेरे वालिदैन को क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, वो बस यही पूछते थे कि जीते हो या हारे और तुम्हारे साथी कैसे हैं। माइकल एथरटन के पाकिस्तान क्रिकेट में टेप बॉल के किरदार से मुतालिक सवाल पर रिजवान का कहना था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेप बॉल क्रिकेट ने बड़े नाम दिए हैं और उन्हीं में से एक हारिस रऊफ भी हैं। पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट काफी मशहूर है और इसमें भी जगह बनाना कोई आसान बात नहीं। इंटरव्यू में एक मकाम पर मोहम्मद रिजवान का कहना था कि सन 2021 से पहले मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, मुझे लगा था कि बस अब मेरा करियर खत्म हो गया है। उन्होंने सन 2021 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच का भी जिक्र किया और कहा कि इंडिया के साथ वो मैच मैं कभी नहीं भूल सकता। उस मैच के बाद तो पाकिस्तान के लोगों ने उस प्यार का इजहार किया कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। आज मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग बहुत प्यार देते हैं, हत्ता कि लोग हमसे खरीदारी के बाद पैसे तक नहीं लेते। वाज़ेह है कि सन 2021 के T20 का ये वही मैच था जिसमें इंडिया ने पहली बैटिंग करते हुए 151 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और पाकिस्तानी ओपनर्स कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नॉट आउट रहे थे। मोहम्मद रिजवान की कामयाबियां यहीं तक नहीं बल्कि वो T20 क्रिकेट में जब से आए हैं तो पाकिस्तान को ऊपर ही लेकर आए हैं और साल 2021 से लेकर अब तक मोहम्मद रिजवान एक दफा सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले, जबकि दूसरी मर्तबा दूसरे और तीसरे नंबर पर रह चुके हैं। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जब से PSL में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करने निकले हैं तब से मुल्तान सुल्तान हर साल फाइनल खेलती आ रही है और एक दफा तो मुल्तान सुल्तान चैंपियन भी बन चुका है। मोहम्मद रिजवान की एक खूबसूरत बात यह भी है कि मोहम्मद रिजवान अपना हर फैसला अल्लाह पर छोड़ते दिखाई देते हैं, चाहे वो क्रिकेट का मामला हो या जाती जिंदगी का। वो जब कभी मीडिया से बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉस के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ये कहते दिखाई देते हैं, हमारा काम है कोशिश करना और रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद रिजवान से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर फैसले करवाए और हर वो अमल करवाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। नाजरीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।